نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 14 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پس اگر نہ وہ سب قبول کریں، لَكُمْ تمہاری بات کو، فَعَلَمُوا تو تم سب جان لو، انما کہ یقیناً انزل اتارا گیا، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَا الہ اور یہ کہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم سب فرما برداری کرنے والے ہو۔ من کان یرید اور جو کوئی چاہتا ہو، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، نوفی ہم پورا بدلہ دیتے ہیں، الیہم اس کی طرف، اعمالہم اس کے اعمال کا، فیہا اس دنیا میں، ہم فیہا اور وہ اس دنیا میں، لا یبخسون نہیں وہ سب کم دیے جاتے۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھتے ہیں۔ بعلم علم، معلوم، تعلیم، معلم اور نظام تعلیم، یریدو ارادہ، مرید اور مراد، الحیات موت و حیات، حیات و جاوداں، الدنیا دنیا و آخرت دنیاوی زندگی، زینتہا زیب و زینت، مزین تزین و آرائش، نوفی وفا ایفائے عہد وعدہ وفا، اعمالہم عمل معمول عملیات اور اعمال صالح، فیہا فی الفور فی الحال، اظہار ما فی الضمیر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے اس میں ہیں یبخسون کم دیے جاتے ہیں، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پس اگر وہ نہ قبول کریں تمہاری بات کو، کون سی بات جو پچھلی آیت میں ہوئی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی 10 آیات لے آؤ، تو اسی کو آگے کنٹینیو کیا گیا کہ اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو جان لو کہ یقیناً یہ اتارا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی وہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تمہاری اس بات کو قبول کریں یا وہ مان لیں یا وہ کر سکیں، کیونکہ یہ کلام پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے ساتھ، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ یعنی دیکھو تم نہیں کر سکتے اس طرح کا کام، آیات اس جیسی نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی کیا ہے، کوئی اس کے برابر یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر تم جان چکے ہو اس بات کو کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کے ساتھ اتارا ہے اور کوئی معبود بھی نہیں اس کے سوا، تو کیا تم پھر فرما برداری کرنے لگو گے؟ آیت نمبر 15 جو کوئی چاہتا ہو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، ہم پورا بدلہ دیتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا اس دنیا میں، اور وہ اس دنیا میں نہیں کم دیے جاتے۔ یعنی یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کوئی صرف دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں پورا اس کا حصہ دیتے ہیں اور کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات، دونوں کی بھلائیاں، دونوں کی چیزوں کو لینا ہے، نہ کہ صرف دنیا کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بھی واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور دنیا دیتے ہیں، اس کی زینت دیتے ہیں، اس کی آرائش دیتے ہیں، اس کی سہولیات دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور جو کوئی تم میں سے آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کمی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بہترین دینے والے ہیں، یعنی انما الاعمال بالنیات، ہم جیسا چاہیں گے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کریں گے۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار مگر آگ، وحبط اور ضائع ہو گئے، ما صنعوا جو ان سب نے کیا، فیہا اس دنیا میں،
وباطل اور باطل بیکار ہے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ سب کرتے، افمن کان علی بینۃ تو کیا جو شخص ہو واضح دلیل یعنی عقل سلیم پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور وہ پیچھے آیا ہو اس کے، شاہدٌ ایک گواہ، منہ اس اللہ کی طرف سے، وَمِن قبلہ اور اس سے قبل، کتاب موسیٰ اس کی تائید میں موسیٰ کی کتاب بھی ہو، اماماً جو پیشوا، ورحمتاً اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں وہ سب جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر بھی، وَمَن یکفر بہ اور جو انکار کرتا ہے اس قرآن کا، من الاحزاب کافر گروہوں میں سے، پھر النار تو آگ ہی، موعدہ اس وعدے کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی الآخرت فی الفور اظہار، ما فی الضمیر فی الحال، الآخرتی یوم آخرت، اخروی زندگی، الا قلیل الا یہ کہ الا ماشاء اللہ، النار نوری و ناری مخلوق، صنعوا صنعت و تجارت، مصنوعات مصنوعی آلات، باطل حق و باطل، عقیدہ باطل، ادیان باطلہ، ما ماحول ماتحت، ما برائے آئین، یعملون عمل عامل، معمول تعمیل اور معمولات، من جانب، من حیث القوم، من جملہ، شاہد شاہد شہادت، قبل ہی قبل از وقت، قبل از قیامت، ما قبل، اماماً امام امامت، امام الانبیاء پیش امام، رحمتاً رحمت، رحم رحمت اللہ علیہ مرحوم، یؤمنون امن ایمان اور مومن کے لیے بولا جاتا ہے، احزاب حزب اقتدار اور حزب اختلاف، موعدہ وعدہ وعید، مسیح موعود اور میعاد، رب کے ورد دیکھی، حابط برباد ہو گیا، یتلو پیچھے آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، یعنی جو صرف دنیا مانگنے والے ہیں، دنیا کی زینت و آرائش اور اسی میں مست رہنے والے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے مگر آگ، برباد ہو گیا جو انہوں نے کیا اس دنیا میں، یعنی جو انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل بیکار ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ سب بیکار ہے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو کیا جو شخص جو واضح دلیل عقل سلیم پر اپنے رب کی طرف سے ہو، یعنی ایسا شخص جو اپنے رب کی طرف سے عقل سلیم پر ہو، اس کے پیچھے آیا ہو ایک گواہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام گواہیاں بھیج دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو پیغمبر ہیں اس کے بھیجے ہوئے ہیں، جو کتابیں ہیں اس کی بھیجی ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، یعنی یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، ان پر بھی کتاب نازل کی۔ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور کتابیں بھیجیں ہم ان پر بھی ایمان لائیں، اور اسی طرح جو تورات اور زبور کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ قرآن کریم پر بھی ایمان لائیں۔ یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نبیوں، ان سے پہلے نبیوں کے اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، وہی ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی، اور جو کفر کرتا ہے اس قرآن کا یعنی رسول کا، یعنی جو ان کا انکار کرتا ہے کافر گروہوں میں سے، تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہے، یعنی جو انکار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں کا، کتابوں کا، قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتا، اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ فَلَا تَکُوا فِی مِرْیَةٍ تو نہ ہو آپ کسی شک میں، منہ اس قرآن سے، اِنَّہُ یقیناً وہ، الحق قرآن حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَلَٰکِنَّ اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لاتے۔ ان میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی الحیات فی الفور، ما فی الضمیر، الحق حق، حقیقت حقوق اور حق و باطل، واو اٹیچمنٹ کے لیے، شام و سحر، رحم و کرم، موت و حیات، اکثر اکثر اوقات، کثرت اور کثیر تعداد، الناسی عوام الناس، عامت الناس، یؤمنون امن ایمان مومن، اظلم ظلم ظالم مظلوم اور مظالم، افطرا افطرا پردازی اور مفتری۔ عربک کا ورڈ ہمارے پاس اس آیہ مبارکہ کے حصے میں ایک ہے، میری یتیم کسی شک میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 کے مکمل کرتے ہوئے، تو نہ ہو آپ کسی شک میں اس قرآن سے، یعنی قرآن میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں،
یقیناً وہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس کو نہیں مانتے، اس کی تعلیمات سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک پر ایمان لانے والا، اس پر کاربند رہنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور اس قرآن کو آخری سانس تک ہمارے ساتھ جوڑے رکھیں، اس کی تعلیمات کو، اس کے حفظ کو، تجوید کو، تفسیر کو، اس کے فہم کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔